وہ جو لوگ بیٹھے ہوئے ان موقفات کا فائدہ اٹھا کر لوگوں کو گمراہ کرتے ہیں، میرا دل کرتا ہے کہ میں ان کے منہ پہ ایک چپیڑ رکھ کے دوں، میرا بہت دل کرتا ہے۔ خواجہ صاحب کے حوالے سے کسی کی مجال ہو سکتی ہے وہ بیٹھ کے بکواس کرے وہاں، تو وہ میرا جہلم والا محبوب بہت زیادہ محتاط ہو جائے۔ آپ کو ہم یہاں نہیں ڈسکس کر رہے، آپ کے حوالے سے ہم بات نہیں کر رہے، آپ کو ضرورت نہیں ہے کہ آپ ہمیں بات کریں۔ اگر آپ کو بہت شوق ہے، آئیے پروگرام میں بیٹھ کے اپنا موقف دیجیے، کیمرے اور کمرے میں بیٹھ کے ہمارے مہمانوں کے حوالے سے آپ موقف دیں گے، اتنی آپ کے اندر جرت ہے تو آئیں پروگرام میں۔ اس کے لیے آپ کا جگرا نہیں چلتا ہے۔ ہم نے اپنی زبانیں رمضان میں تو سی لی ہیں کہ ہم آپ کے حوالے سے کوئی بات ہی نہیں کرنا چاہتے ہی نہیں آپ کو، تو پھر آپ کیوں ہمارے حوالے سے بول رہے ہیں؟ تو بالکل میں بغیر کسی تردد کے تیار ہوں اللہ کے فضل سے ختم نبوت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے حوالے سے کسی بھی فورم پہ بات کرنے کے لیے۔ آپ لوگ جسے بھی سمجھتے ہیں کہ وہ اس حوالے سے چیمپئن ہے کہ وہ اپنے بزرگوں کی گستاخانہ عبارتوں کا اور کفریات پہ مبنی جو عقائد ہیں جو ان کی کتابوں میں لکھے ہوئے ہیں، جن کو یہ لوگ خود پرنٹ کر رہے ہیں، الٹا ڈیفینڈ کر رہے ہیں، اور چشتی رسول اللہ کے حق میں ان لوگوں نے مناظرے لڑے ہوئے ہیں، جو ویڈیوز موجود ہیں۔ جو بھی کوئی ہے تیاری کریں اور سامنے آ جائیں، انشاءاللہ میں بیٹھنے کے لیے تیار ہوں۔ بالکل مجھے کوئی ایک لمحے کا بھی توقف نہیں ہے۔ جیسے ہی میں نے وہ ویڈیو دیکھی تو میں نے جی ٹی وی کے جو ڈائریکٹر ہیں جو یہ تمام افیئرس کو دیکھتے ہیں اوورال، ان پروگراموں کو بھی اور باقی تمام ریلیجس پروگراموں کے جو اوورال انچارج ہیں، شعیب مدنی بھائی حافظہ اللہ تعالی، اور یہ وہ پرسنالٹی ہیں کہ جن کا میں پرسنلی بڑا ممنون ہوں اس حوالے سے کہ انہوں نے پہلی دفعہ مجھے جی ٹی وی کے اوپر موقع دیا کہ مین میڈیا چینل کے اوپر آ کر اہل البیت علیہم السلام کے حوالے سے دفاع کیا جائے یوم علی کے موقع کے اوپر، اور اس کے بعد سے ایک سلسلہ شروع ہوا۔ لہٰذا ان سے ایک اس حوالے سے ایک محبت کا رشتہ ہے۔ تو کافی عرصے کے بعد چونکہ یہ ویڈیو سامنے آئی تو میں نے کہا بجائے میں ان کے کسی چھوٹے موٹے پروڈیوسر کے ساتھ بات کروں جو رمضان نشریات کو لے کے چل رہے ہیں، میں ڈائریکٹلی انہی ڈائریکٹر صاحب سے بات کروں۔ میں نے ان سے بات کی کہ اس طرح آپ کے چینل سے مجھے چیلنج کیا گیا ہے۔ انہوں نے کہا میرے علم میں تو نہیں ایسی کوئی بات۔ تو میں نے انہیں کہا کہ آپ یہ ویڈیو دیکھیں، دو مختلف پلیٹ فارمز کے اوپر انہوں نے آفیشلی آپ کے یوٹیوب کے چینلز کے اوپر اپلوڈ کیے، انہوں نے دیکھی تو انہوں نے کہا بالکل اب آپ کا یہ رائٹ ہے کہ آپ جو بھی کہیں گے ہم تیار ہیں۔ اگر آپ ہمیں کہیں کہ ہم یہ ویڈیو ڈیلیٹ کرتے ہیں تو ہم ڈیلیٹ کر دیتے ہیں، کیونکہ انہوں نے پرسنلی آپ کو اس طریقے سے اٹیک کیا ہے۔ میں نے کہا میں ڈیلیٹ نہیں کرواؤں گا، میں تو تیار ہوں ختم نبوت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا اوریجنل مقدمہ لڑنے کے لیے، صرف اینٹی قادیانی مقدمہ نہیں بلکہ ختم نبوت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا مقدمہ، جس میں چاہے کوئی چشتی دجال ہو، کوئی تھانوی دجال ہو، کوئی شبلی دجال ہو، جیسا کہ ان کے ماننے والے ان کی طرف منسوب کرتے ہیں۔ ان بزرگوں کے بارے میں ہمارا حسن ظن ہے کہ وہ دنیا سے جا چکے، اگر انہوں نے یہ اعمال کیے تھے تو اللہ کے حضور بھگتیں گے، اور اگر نہیں کیے تھے 1000 ٹن حسن ظن اپنے سر کے اوپر کہ انہوں نے یہ سب کچھ نہیں کہا ہوگا، تو اللہ کے حضور بری ہیں۔ لیکن یہ لوگ تو پیچھے ان کو بدنام کروا رہے ہیں اور الٹا ان کے ناموں کے اوپر یہ ہم جیسے ختم نبوت کے جو مجاہد ہیں صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم انہیں ڈی فیم کرنے کی کوشش کرتے ہیں۔ تو میں نے کہا میں تیار ہوں، آپ اپنی ٹیم کو یہاں جیلم اکیڈمی بھیجیں، جس وقت چاہیں وہ میرے ساتھ ریکارڈنگ کر سکتے ہیں، میں تیار ہوں۔ اور دوسری طرف جو بھی بیٹھنا چاہتا ہے، زندہ بزرگوں میں سے کسی کو بلانا چاہتے ہیں ان کو لے آئیں، اور اگر فوت شدگان میں سے کوئی روحانی طور پہ وہاں آنا چاہتے ہیں اپنے بزرگوں کی ان گستاخانہ عبارتوں کا دفاع کرنے کے لیے تو آ جائیں، بالکل میں تیار ہوں، اللہ کا شکر ہے۔ دیکھیں یہ آلموسٹ 15 گھنٹے پہلے ویڈیو اپلوڈ ہوئی تھی ان کی طرف سے، اور اس میں انہوں نے بڑے یعنی سخت الفاظ استعمال کیے ہیں کہ میں ان کے منہ پہ تماچا مار رہا ہوں، یعنی میری طرف انہوں نے نام لے کے یہ بات کی کہ وہ آئیں اور سامنے دفاع کریں، تو بالکل میں دفاع کرنے کے لیے تیار ہوں۔ آپ میرے بھائی جو بھی ہے، بڑے سے بڑا بزرگ زندہ یا مردہ، وہ تیار ہے اگر ان کلمات کا دفاع کرنے کے لیے تو وہ آ جائیں۔ آپ کا واسطہ کسی اہل الحدیث سے یا کسی دیوبندی سے یا اہل تشیع میں سے کسی عالم سے نہیں پڑا، واقعتاً ختم نبوت کے مجاہد سے آپ کا واسطہ پڑا ہے، اور اللہ کا فضل ہے کہ ہم نے اپنے اس چھوٹے سے پلیٹ فارم سے جو دعوت بلند کی ہے، خالصتاً توحید کی دعوت، اہل البیت کے دفاع کی دعوت، صحابہ کرام علیہم رضوان کی عظمت کی دعوت، اور ختم نبوت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی دعوت، اس نے باقی سب لوگوں کو پچھاڑ کے رکھ دیا۔ تو میں بالکل تیار ہوں جی فورم کے اوپر آنے کے لیے۔ مجھ سے آپ رابطہ کریں، میں نے ان کے ساتھ رابطہ کر لیا ہے کہ جی ان کو بھیجیں اپنی ٹیم کو یہاں آ کے میرے ساتھ ریکارڈنگ کر لیں۔ تو انہوں نے کہا کہ ہم کسی اور اینکر کو بھیج دیتے ہیں۔ میں نے کہا نہیں، میری تو یہ بالکل ڈیمانڈ نہیں ہے، جو اینکر مجھے چیلنج کر رہے ہیں آپ اسے بھی بھیجیں، میں اس کے ساتھ بھی بیٹھنے کے لیے تیار ہوں، ایک ڈیکورم کے ذریعے۔ ایک ظاہر ہے میری تو کامیابی ہے، یہ بالکل یہ میری کامیابی ہے، میں یہ وکٹری کا نشان بنا کے یہ بات کر رہا ہوں۔ میری کامیابی ہے کہ مین نیشنل ٹی وی کے اوپر اب یہ ختم نبوت کا مقدمہ ڈسکس ہونا شروع ہو گیا اللہ کے فضل سے، تاکہ جن لوگوں نے ختم نبوت کے نام کے اوپر چندے کھائے، بزرگیاں اویل کیں، تو لوگوں کو پتہ چلے کہ ان کا اصلی چہرہ کیا تھا۔ تو میں اللہ کے فضل سے تیار ہوں۔ مجھے آپ کسی فرقے کا نمائندہ نہ سمجھیے گا کہ وہ خاموش ہو جائے گا۔ میں اللہ کے فضل سے اس چیز
کو ڈسکس کروں گا علمی گراؤنڈس کے اوپر ایک ایک ریفرنس کے ساتھ. ہمارے اسٹوڈنٹس کو تو پتہ ہے میں آلریڈی کر چکا ہوں. تو کچھ عرصہ پہلے اس کا بیک گراؤنڈ بھی میں آپ کو بتا دیتا ہوں کیا تھا. کچھ عرصہ پہلے ایک رمضان کی نشریات میں شام کے وقت کھانا کھاتے ہوئے انہی اینکر صاحب نے ایک ویڈیو جو ہے وہ چھپ کے بنائی, اور بعد میں مجھے خود جو ڈائریکٹر شعیب مدنی صاحب ہیں انہوں نے کہا کہ یہ جو ویڈیو بنی تو قاری خلیل الرحمان صاحب حفظہ اللہ تعالیٰ نے آ کے گلا کیا کہ یہ آپ کے یعنی یہاں پہ چینل پہ کیا ہو رہا ہے. تو پھر اسی اینکر صاحب نے ان سے معافی مانگی ہے جا کے کہ یہ ویڈیو انہوں نے لیک کی, لیکن وہ چونکہ ویڈیو لیک ہوئی اور اس میں میرا ذکر تھا, لہٰذا ابتدا اس ٹی وی اینکر کی طرف سے ہوئی ہے, میں نے ابتدا نہیں کی. اس میں ان کے جو مفتی صاحب ہیں انہوں نے کہا کہ قاری خلیل الرحمان میں مرزے کی روح آ گئی ہے, اور پیچھے سے انہوں نے آواز کسی کہ بالکل مرزے کی روح آ گئی ہے. پہلے میرا رسالہ پڑھو جو میں نے تمہیں رگڑا دیا ہوئے صحیح کر نہیں پڑھا ہے تم نے. چلو آج اسی پہ فیصلہ کرنا. میں لے آؤں صوفیہ کی کتاب جس میں حلول کا یار ایک سیکنڈ, یہی بات ہے مرزا والی روح آج اس میں پھر آ گئی ہے. وہ بھی اسی طرح کہتے ہو فلانے صوفی کی کتاب. اب جس طرح تمہاری حدیث کی کتابوں میں ساری حدیث کی چیزیں قابل قبول نہیں ہیں, وہاں کہتے ہو جی یہ موضوع ہے, یہ فلانی ہے, تو ایک صوفی کی کتاب اٹھا کے ہمارے مسلک میں ڈالو گے تم لوگ. یعنی جو بھی ختم نبوت کے اوپر کام کرتا ہے تو اللہ کا شکر ہے کہ میرا نام بولا جاتا ہے. تو پھر میں نے اسے ریبٹل کیا اور میں نے پورا مقدمہ بیان کیا. جیسے ہی ویڈیو اپلوڈ ہوئی تو ایک اور ویڈیو سامنے آ گئی. اب وہ جو دوسری ویڈیو سامنے آئی ہے جس میں قاری خلیل الرحمان صاحب چشتی رسول اللہ کے حوالے سے مفتی حنیف قریشی صاحب حفظہ اللہ تعالیٰ سے گفتگو کر رہے ہیں, اس کے بعد ابھی تک سنڈے نہیں آیا. وہ سنڈے ابھی آنے والا ہے 24 مارچ کو انشاءاللہ. میں اس کے حوالے سے بھی ڈسکشن کروں گا کیونکہ اس میں دوبارہ سے مفتی صاحب نے بھی اور ان کے اینکر نے بھی جو ہے وہ جہلم والی سرکار اور یہ سارا ذکر کیا میرا. میں آپ کا مرید بننا چاہتا ہوں معین الدین سے, چشتی سے. تو انہوں نے کہا کہ پھر تو کہہ لا الہ الا اللہ چشتی رسول اللہ. یہ طریقت نے گل کھلائے ہیں. مجھے بتائیے نبی مکرم کے کلمے کی جگہ لوگ اپنے کلمے پڑھوا رہے ہیں اور ہم اسے کہہ رہے ہیں کہ یہ دنیا کا مانا ہوا پیر ہے. ٹھیک, چل آپ پھر تو ہمارے اقرار الحسن صاحب صحیح کر رہے ہیں, یہ اس زمانے میں تھے نہیں ورنہ ان کے پیچھے بھی پڑ جاتے. یہ جن کتابوں کا حوالہ دے رہے ہیں, پہلی بات یہ کتابیں ہی ان بزرگوں کے ساتھ غلط منسوب ہے اور اس پر پچھلے اتنے عرصے سے ہم رو رہے ہیں. اور آپ کے جو جہلم کے محبوب ہیں وہ انہی تو بوگس چیزوں پر ان کی بنیاد کھڑی ہے. تو انشاءاللہ اس کا جواب تو میں نے دینا ہے. تو اس کے بعد میں نے قاری خلیل الرحمان صاحب کو رابطہ کیا خود سے, کیونکہ انہوں نے اپنی وہ ویڈیو شیئر کروائی ہوئی تھی ہمارے واٹس ایپ چینل کے اوپر. جو واٹس ایپ گروپ بنے ہوئے ہیں ہمارے اکیڈمی کا جو نمبر ہے اس پہ انہوں نے مجھے بھیجی تھی کہ علی بھائی کو یہ دکھا دیں. میں نے دیکھی, اس کے بعد میں نے انہیں فون کیا اور میں نے ان کا شکریہ ادا کیا کہ آپ نے ختم نبوت کا مقدمہ لڑا. لیکن اس میں جو ان سے کمزوری ہوئی میں نے بتا دی کہ انہوں نے آپ کو چکمہ دیا یہ کہہ کے کہ یہ کتابیں بدل چکی ہیں. بالکل کتابیں نہیں بدلی ہیں, جھوٹ بول رہے ہیں یہ لوگ. مفتی منیب الرحمان صاحب نے بھی بالکل جھوٹا فتویٰ دیا کہ کتابیں بدل گئی ہیں. اس کی وجہ یہ ہے کہ یہ لوگ 2024 میں آ کے یہ بات کر رہے ہیں. ہم دکھائیں گے انشاءاللہ نیشنل ٹی وی کے اوپر کہ 1921 میں ڈیتھ ہوئی ہے اعلیٰ حضرت احمد بریلوی صاحب کی, اور انہوں نے فتاوی رضویہ کے اندر ایک کتاب کو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی بارگاہ میں مقبول کہا, اور اس کتاب کا نام ہے سبع سنابل, اور کہا کہ یہ نبی الاسلام کی بارگاہ میں مقبول ہے اور اس میں چشتی رسول اللہ والا واقعہ لکھا ہوا ہے. لہٰذا اعلیٰ حضرت کو 1921 تک پتا تھا کہ یہ اس میں لکھا ہوا ہے اور انہوں نے اس کتاب کو انڈورس کیا, لہٰذا کتاب کوئی نہیں بدلی. اور اگر یہ کہتے ہیں کہ انہیں پتہ ہی نہیں چلا تو پھر اعلیٰ حضرت کی بزرگی فارغ ہوگی کہ اس شخص کو یہ غوث وقت مانتے ہیں اور اس نے ایسی کتاب کی تعریف کر دی اور بغیر تحقیق کے, لہٰذا اعلیٰ حضرت کی تحقیقات فارغ ہیں کہ وہ بغیر تحقیقات کے اتنی گستاخانہ کتابوں کو نبی الاسلام کی بارگاہ میں کہہ رہے ہیں مقبول ہیں. تو دونوں صورتوں میں ان کے لیے جو ہے نا وہ لوز کرنے والی پوزیشن ہے. یا تو اعلیٰ حضرت کو لوز کریں گے یا پھر اپنے بزرگوں سے یہ ہاتھ دھو بیٹھیں گے.